بچی کی اہمیت اور بچی کی جو فضیلت ہے، جو بچی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، میں اسی کے اوپر تھوڑی سی باتیں جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر بچی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی بچی کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ ہم بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اگر قرآن پاک کی تعلیم اگر نہیں دیتے ہیں تو ہماری بچیاں جو ہے غلط راہوں پہ چلی جائے گی۔ غلط راہ سے مراد آپ کچھ اور مت سمجھیے گا، غلط مراد سے مراد یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے دن میں جو ہے ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو جب دیکھے گا تو اس کا ایمان ختم ہوا رہے گا، وہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس کی وجہ یہی رہے گی کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر قرآن و تعلیم حاصل نہیں کیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ وہ جو ہے آج مرتد کی حالت میں جا رہا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر میں بہت ساری سنتوں کو دھجیاں اڑ رہی ہے، بہت ساری اولادیں ہماری نافرمانی کر رہی ہیں۔ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچی کو تعلیم نہیں دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھایا، ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دیا۔ ہم نے بس اتنا سمجھا کہ اگر اس کو جو ہے میٹرک اور انٹر اگر کرا دیتے ہیں یا بی اے کی تعلیم دلا دیتے ہیں یا MBBS کرا دیتے ہیں تو ہماری بچیاں کامیاب ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، غور کریں ہم اپنی زندگی کے اندر کہ آج ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں اس میں سے کتنے لوگوں کو فرائض واجبات یاد ہے؟ بتائیں نماز کے اندر کتنی فرائض ہے، وضو میں کتنی فرائض ہے، غسل کے اندر کتنی فرائض ہے؟ کیا ہماری ماں بہنوں کو اس کی تعلیم ہے؟ جو ماں بہنیں آج اگر میت ہو جائے تو کسی کو غسل دینے کے لیے، آج کسی خاتون کو بلائے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں سیکھی۔ اب قرآن و حدیث کی تعلیم کو نہیں سیکھی تو ہم نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیا۔ آج ہماری بچیاں دوسری راہوں پہ جا رہی ہے، دوسری جگہوں پہ ٹہلتی ہوئی جا رہی ہے۔ آج بچی کے نام پر انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ بچی پیدا ہو جانا بہت بڑی زحمت ہے، بہت بڑی غلط بات ہے، اور بچی کا پیدا ہونا اپنے آپ کو انسان سوچتا ہے یعنی میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، میں اپنے پڑوسوں میں میں کیا کہوں گا؟ میں نے خود یہاں کے فرد سے میں نے سنا اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس کے دلوں نے رو کر گواہی دیا کہ کیا بتائیں میرے گھر میں پھر بچی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے کتنا محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نسل میری بیٹی سے چلے گا، میرا نسل میری بیٹی سے چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر گھر میں کچھ سامان لے کر آتے ہو تو سب سے پہلے اپنے بیٹیوں کے ہاتھ دے دو، اپنے بیٹیوں کو مقام و مرتبہ دو۔ بیٹی سے میرے بھائی بزرگوں دوستو، بیٹی ہماری خیر و برکت ہے، بیٹی ہماری رحمت ہے، بیٹی ہماری نعمت ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں یا جس طرح کہ علماء کرام نے بتایا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد بیٹا ہونا نعمت ہے، بیٹا ہونا واقعی میں نعمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، اور بیٹی نعمت نہیں بلکہ میں اور کہوں تو بیٹی رحمت بھی۔ بیٹی اس ماں باپ کے مقدر کی جو ہے، زندگی کے مقدر کی جو ہے، اس کے روزی روزگار کی مالک بن گئی، اس کے روزی روزگار کو اللہ نے بڑھا دیا۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی اللہ کا اعلان ہے کہ جاؤ تمہارے باپ کی قسمت کو میں نے کھول دیا، اس کی زندگی سنور گئی، اس کی قسمتوں کو میں نے کھول دیا، جاؤ بچی تمہارے ناموں پہ تمہارے والد کی زندگی کو میں نے سنوار دیا۔ آج ہم لوگ نے ایک اور بچی کے نام پر جو ہے ہم نے قرآن خوانی میں گئے تھے، وہاں پہ بھی دیکھا ماشاءاللہ خوشی کی لہر تھی بچی پیدا ہونے پر، مگر اسی جگہ پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بچی پیدا ہوتی ہے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، انسان کسی کو بتانا دشوار ہو جاتا ہے، جلدی کسی کو خبر نہیں کرتا، جلدی کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور اگر کہتا ہے کہ اگر معلومات ہو جائے یا ہم گھر میں عقیقہ کریں گے یا ہم گھر میں کسی طرح کریں گے تو لوگ ہمیں کہے گا کہ ارے اس کو پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔
میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج کا سماج بیٹی کو اتنا حقیر نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچی ہے اور اس کو سوئی کے ذریعے، اس کو ڈاکٹر کی جانکاری کے ذریعے جو ہے بچی کو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہی ملک کے اندر بہت ساری بچیاں جو ہیں پیٹ میں ہی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئی، پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیا گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بیٹی کا جو ہے بڑھاوا ہو گیا، بیٹیوں کو مقام و مرتبہ ملنا شروع ہو گیا، اور کہا کہ آج کے بعد سے کوئی بیٹی دفن نہیں ہوگی، آج کے بعد سے کوئی بیٹی کے عزت آبرو کا کوئی تار نہیں کر سکتا ہے، آج کے بعد سے بیٹی ہماری محفوظ رہے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹیاں کی حفاظت ہوئی، بیٹی وہی دفن ہونے کی بجائے بیٹیوں کو مقام و مرتبہ ملا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج معاشرے کے اندر حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب بتا رہے تھے کارگزاری، حضرت نے کہا کہ یہی حیدرآباد کے اندر ایک ماں نے 2 بچی کو جنم دیا تھا، 2 بچی پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد تیسری کی ڈیلیوری میں تھی، وہ بچی جو ہے پھر وہ ماں جو ہے تیسری مرتبہ بچی پیدا ہوئی، اس کے شوہر نے، اس کمبخت نالائق نے کیا کیا کہ اس بچی کے سمیت اس کو ماں کو اور اس بچی کو جو ہے زندہ جو ہے جلا دیا گیا، صرف اس بنا بھی اس نے تیسری مرتبہ بیٹی کو جنم دی تھی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آخر اس سماج کو کیا ہو گیا کہ آج بیٹی سے اتنی نفرت کی نگاہ دیکھ رہا ہے؟ آج اس کو سوچنی چاہیے کہ بیٹی بھی آیا تو میرے ہی بدن سے آیا، وہ نہیں کہ وہ خلی خاتون نے بیٹی پیدا کی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ ہمارے بدن کا ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو وہ میری بیوی کے بدن کا ہے۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ نعمت نے اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کریں، قدر کرنے جو اس کے دل سے پوچھیے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، قسم خدا کی وہ در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہیں، مولوی مولانا اور پنڈتوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہیں پہ بھی ہم کو ہے نا اولاد مل جائے، کسی کے ذریعے سے ہمیں اولاد آ جائے، ہمارے ونش کا 4 چاند لگ جائے اور میرے بھائی بزرگ دوستو ہمارے زندگی کا جو ہے ایک رہنما بن جائے۔ مگر میرے بھائی آج ہم بیٹی کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم بیٹی بہت اچھی نعمت ہے، بیٹی جو ہماری زندگی کی رونق ہے۔